امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا؟ ملین ڈالر سوال کا جواب دینے کے لیے صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں۔ جو ناظرین، امریکی صدارتی الیکشن جو قریب آ رہے ہیں، ویسے ہی گہما گہمی اور وہاں کے شہریوں کا جوش و جذبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، دنیا کے دیگر ممالک بھی اس اہم ترین الیکشن پر نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ مختلف سرویز کے مطابق کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے تو کبھی کیملا ہیرس کی مقبولیت اور جیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عالمی منظرنامے کے پیش نظر امریکہ کی ووٹرز بھی کچھ کنفیوژنز کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف کیملا ہیرس جو کہ بائیڈن انتظامیہ میں نائب صدارت کے منصب پر فائز رہی ہیں، اور اگر وہ صدر بن جاتی ہیں تو امریکی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوگا کہ کوئی خاتون اس عہدے تک پہنچی ہیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب ہونے کے لیے خاصے پر امید نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ تو وہاں کے ووٹرز نہیں کرنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب تک ارلی ووٹنگ میں 7.50 کروڑ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں۔ ایک نیوز امریکی صدارتی الیکشن پر اپنی خصوصی ٹرانسمیشن جاری رکھے ہوئے ہے اور اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہوں گے اسٹوڈیوز میں بھی۔ لاہور اسٹوڈیو سے بھی ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے اور اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے بھی ہمارے جوائن کریں گے۔ آج کی ساری صورتحال وہاں پر کیا رہی ہے، کس طرح کی سیاسی گہما گہمی رہی اور دونوں امیدواروں نے کس طرح سے اپنی انتخابی مہم کو آگے بڑھایا ہے۔ فاروق وڈائچ صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ وہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی صحافی نعمان اشفاق صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے اور صورتحال بارے بھی جانیں گے۔ فاروق صاحب، سب سے پہلے آپ کا رخ کرتی ہوں، واشنگٹن ڈی سی کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو ہمارے پاس انالیسس سامنے آ رہا ہے اور جو سارے سینسرز ہیں ان کے اکارڈنگلی یہاں پر کیملا کا جو پلڑا ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے اور بڑی اچھی اور دمدار جو ہے وہ انتخابی مہم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کیملا کی جانب سے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی۔ آپ کیسی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ واشنگٹن ڈی سی یہ تو یہاں کا ڈسٹرکٹ ہے، ایک ڈسٹرکٹ آف کولمبیا۔ اگر اس کے ساتھ اگر آپ اس کی دیکھیں کہ بالکل اس کے ساتھ میری لینڈ ریاست ہے، ورجینیا ریاست ہے، تو یہاں پہ اگر اس کے آس پاس دیکھیں تو یہ تو ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کو رہی ہیں ریاستیں، یہ والی جو ریاستیں بالکل ساتھ ہیں۔ میں اس وقت تو جو آپ کے پاس جائزے پہنچے ہیں، جو ہم بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، تو یہاں پر تو کسی قسم کا کوئی سچ انہیں خطرہ نظر نہیں آتا ڈیموکریٹس کے لیے یا کمالا ہیرس کے لیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 5 دنوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جس اسٹیٹ میں ٹرمپ اور کمالا دونوں ایک ہی اسٹیٹ میں وقت وزٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ نارتھ کیرولینا کو دیکھ لیجیے، تو کل ٹرمپ اور کمالا دونوں وہاں پر موجود تھے، اور دونوں یہ پچھلے 4 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ جس اسٹیٹ میں وہ جا رہے ہیں دونوں تقریباً ایک ہی اسٹیٹ میں ایک ہی دن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ بات جو ہے ان 7 سوئنگ اسٹیٹس جن کو بیٹل گراؤنڈز کہا جا رہا ہے وہاں پر جا کے پھنسی ہوئی ہے اور وہاں نیک ٹو نیک ہے۔ باقی تو امریکہ میں تقریباً ہے، یہاں کے ووٹر سے بھی پوچھا جائے، ایون اگر میری لینڈ میں رہنے والے کسی ریپبلکن ووٹر سے بھی ہم نے پوچھا تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو کلیئرٹی ہے، یہاں پر تو ڈیموکریٹس ہی جیتیں گے، جو اسٹیٹس ان کے پہلے سے طے ہو چکی ہیں۔ تو جو بیٹل گراؤنڈز ہیں، جو 7 اسٹیٹس ہیں، ان کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ یہ اپنا چینج کرتی ہیں پلڑا۔ ہر الیکشن میں ان کا جو فیصلہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں جہاں پر ہم موجود ہیں، یہاں سے بالکل قریب پنسلوینیا جو ریاست ہے، وہاں کا معاملہ اگر دیکھیں تو بائیڈن کو 2020 کے الیکشن میں منتخب کیا جاتا ہے، اس سے پہلے وہ ٹرمپ کو منتخب کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ پھر ڈیموکریٹس کو منتخب کرتے ہیں۔ تو یہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں یہ اس طرح ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی بھی پریڈکشن کرنا ممکن نہیں۔ میں ایک دلچسپ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان سے آگاہ ہوں گے۔ یہاں پر ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر ایلن لیچمین، وہ 1984 سے پریڈکشن کرتے آئے ہیں امریکی صدارتی انتخابات کے، اور 90% پلس ان کے جو ان کی پریڈکشن ہے کہ کون امیدوار جیتے گا وہ ٹھیک ثابت ہوتی آئی ہیں۔ یعنی اس کی چھوٹی سی اگزامپل اس طرح سے ہے کہ 2016 میں جب پوری دنیا اور پورے امریکہ کا جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ یہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ ہیلری کلنٹن صدر کے طور پہ آ رہی ہیں، تو اس وقت انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ ٹرمپ منتخب ہو جائیں گے۔ تو ابھی اس الیکشن کے حوالے سے جب میں ان کی گفتگو سن رہا ہوں، ان کی چیزیں پڑھ رہا ہوں، تو وہ یعنی ایک بڑا مختلف سٹانس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کمالا ہیرس بالآخر امریکی صدر منتخب ہو جائیں گی، تو ان کی باتوں کو بھی
لوگ بڑے سیریس اور سنجیدگی سے یہاں پر مختلف ٹی وی چینلز ان کو یہاں پر لیتے ہیں اور اس طرح سے لیا جا رہا ہے. لیکن ایک پاپولر ویو جو ہوتی ہے وہ ٹرمپ کے حق میں ہے. یعنی جس طرح اگر ہم پاکستانی انتخابات میں لوگوں کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے تو ہمیں نظر آتا تھا کہ یار کس پارٹی کا پڑا بھاری ہے, صاف ایک کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا تھا. تو یہاں پر بھی خاص طور پہ جو یہ 4 سال گزرے ہیں تو میں اسے اس طرح سے کہتا ہوں کہ جو بائیڈن کا جو برڈن ہے وہ کمالا کو بہرحال فیس کرنا پڑ رہا ہے, اٹھانا پڑ رہا ہے, چاہے وہ جنگوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ ٹیکسز کی صورت میں ہو, چاہے وہ جو مائیگرنٹس ہیں ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے جس سے امریکی ٹھیک حکومت ہے.